جو تمہیں دے وہ لے لو. حضور نے زردہ دیا امت نے لیا, حضور نے بریانی دی امت نے لی, حضور کی بارگاہ سے پیجے کے چنے ملے امت نے لیے, حضور کی بارگاہ سے کھچڑا حلیم ملا امت نے لیا, حضور کی جانب سے ولیمے کی دعوت ملی امت نے لی. لیکن اور بھی کچھ حضور نے دیا تھا, وہ ہمیں یاد ہے. حضور نے اور بھی کچھ دیا تھا. تکلیف ہوتی ہے, آج آئے دن طرح طرح کے حادثے سامنے آیا کرتے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان کے اندر باپ اور ماں نے مل کر کے اپنی بیٹی کو اس لیے قتل کر ڈالا تاکہ اس کی شادی نہ کرنا پڑے. سنیں جو بات کہنے لگا. 12ویں شریف کا مہینہ جب آئے گا خطبہ کو آپ سنیں گے, ہر خطیب حضور کی ولادت سے پہلے کا تذکرہ کرے گا, اور اس میں جو سر فہرست موضوع رہتا ہے وہ بیٹیوں کا قتل رہتا ہے. یہی سر فہرست رہتا ہے نا, بیٹیوں کا قتل. حضور سے پہلے بیٹیاں ماری جا رہی تھی. مجھے بتاؤ کیا فرق ہے؟ کل بھی بیٹیاں ماری جا رہی تھی, آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں. فرق اتنا ہے, کل پیدا ہونے کے بعد ماری جاتی تھی, آج پیدا ہونے سے پہلے ماری جاتی تھی. صحیح بات ہے, بالکل یہی بات. ذہن نشین کریں میری باتیں. میں خطابت کا لوہا منوانے نہیں آیا, بس ایک پیغام دینے آیا, اور انشاءاللہ اس آج کے دن کے بعد اس پیغام کو مرتے دم تک یاد رکھو گے. باپ اور ماں نے مل کے بیٹی کو قتل کیا تاکہ اس کا نکاح میں اور اس کے شادی میں جہیز نہ دینا پڑے. ابھی کچھ دن پہلے اپنے آپ کو اسلامک کنٹری کہنے والا دیش جا کہتے کہ یہاں پہ نظام مصطفیٰ ہے, اسی ملک کے اندر ایک ظالم باپ نے 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار کے قتل کر ڈالا. یہ زمین پہ ہو کر رہا, یہ زمین پہ چل کیا رہا. 7 دن کی بیٹی کو ایک باپ نے قتل کر ڈالا. جب انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا بتا تو نے 7 دن کی بچی کو قتل کیوں کیا, اس کا قصور کیا تھا, اس کی خطا کیا تھی, اس نے تیرا بگاڑا کیا تھا؟ ابھی تو اس نے آ کے دنیا میں ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا, ابھی تو اس نے تجھے اپنی آنکھوں سے پہچانا تک نہ تھا, آخر اسے قتل کیوں کیا؟ تو کہنے لگا اسے اس لیے قتل کیا کہ مجھے پہلی بیٹی نہیں, مجھے پہلا بیٹا چاہیے تھا. ہم کس ڈگر پہ چلنے لگے ہیں؟ اپنے سماج کو اٹھائیے, دیکھیے کیا بیٹیوں کو اس لیے طلاق نہیں دی جاتی کہ اس کے شکم سے کوئی بیٹا نہیں ہو رہا ہے؟ کتنے لوگوں کے فون آتے ہوں گے حضرت کے پاس کہ علامہ کوئی تعویذ دے دے. داماد 5 دن سے 5 مہینے سے بلانے نہیں آیا, 3 سال سے بلانے نہیں آیا, لیکن جب وجہ پوچھی گئی تو وجہ جب نکل کے آئی سامنے, یار کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں. باپ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتا ہے میری بیٹی کا قصور کوئی نہیں, سسرال کے ایک ایک کام کو خیال کر کے کرتی رہی, ساس کی خدمت کرتی رہی, سسر کا احترام کرتی رہی, پورے سسرال والوں کے کپڑے دھوتی رہی, سب کے آگے اس کے گردن جھکا کے رہتی رہی. قصور صرف اتنا ہے کہ بیٹی کے شکم سے صرف بیٹیاں پیدا ہوئی, اس لیے داماد چھوڑ کے چلا گیا. وہ حیاکار کسی کی بیٹی کو اس بنیاد پہ نہ چھوڑ کہ اس کے شکم سے پیدا ہوئی ہے. وہ خدا کے واسطے اگر بیٹیاں پیدا ہو تو دل توڑا نہ کر, خدا کا شکر ادا کر, اس لیے کہ بیٹے دعاؤں سے پیدا ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں نصیبوں سے پیدا ہوا کریں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ, بہت اچھا. رہ گئی بات بے شک کسی کی بیٹی کو طلاق دے کے گھر سے نکالنے کی, تو مجھے بتا طلاق بہت بڑا داغ ہے بیٹی کے دامن پہ. سمجھ رہے ہیں نا میری بات, سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ طلاق بہت بڑا داغ ہے بیٹی کے دامن پہ. ہاں صاحب, اگر بیٹی کو دیکھنے والے لوگ دیکھ کے چلے جائیں اور اتنا کہہ دیں کہ لڑکی پسند نہیں, تو اس لڑکی کے رشتے میں کتنی رکاوٹیں آتی ہیں, کوئی یہ بیٹی کے باپ سے جا کے پوچھے. طلاق دینا کسی کی بیٹی کو کوئی کھیل نہیں ہے, گھر سے نکال دینا کوئی کھیل نہیں ہے. یہ درد اس دن پتا چلے گا جس دن کوئی تیری بیٹی کو اپنے گھر سے دھکا دے کے نکالے گا.
کہ بیٹیوں کی بے عزتی اور ذلت کا درد کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. کسی کی بیٹی کو اس کی ایسی خطا کہ جو انسان سے عام طور پہ ہوتی رہتی ہے, اس وجہ سے بھی گھر سے نہ نکالو. جی بیٹی کا درد کیا تم سوچ بھی نہیں سکتے. بے شک. بتا کائنات میں کوئی حضور جیسا باپ ہو تو لا کے دکھا, سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی ہو تو لا کے دکھا, اور مولا علی جیسا کوئی داماد ہو تو لا کے دکھا. ہے کوئی ان لوگوں کی مثال؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ گھرانہ ہے. لیکن سن, ایک دن حضرت علی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت فاطمہ زہرا کی موجودگی میں ایک دوسری لڑکی سے نکاح کا ارادہ فرمایا. سن رہے نا میری بات؟ بہت غور سے سننا. ہمیں حلوے کے حوالے یاد ہیں, زردے کے حوالے یاد ہیں, ذرا یہ بھی سن جو بتانے لگا. حضرت علی سے نکاح, حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری نکاح کا ارادہ فرمایا. اللہ اکبر. یہ خبر نبی کے بیٹی کے کانوں تک آئی. آپ نے شہزادوں کو گود میں اٹھایا, حضور کی خدمت میں گئی, حضور کی بارگاہ میں جا کے بیٹھی, آنکھ میں آنسو تھے. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ خیر تو ہے, کیسے آئی ہو؟ کہتی ہیں ابا جان میں نے سنا ہے علی دوسرے نکاح کا ارادہ کر رہے ہیں. اتنا سننا تھا میرے حضور نے گھر چھوڑا, مسجد کے منبر پہ تشریف لائے, صحابہ کو اکٹھا کیا, اور جب سارے صحابہ آ گئے آقا نے اس کے بعد فرمایا تھا این علی ابن ابی طالب, علی ابن ابو طالب کہاں ہے؟ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے, فداک ابی و امی یا رسول اللہ, آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. حضور حکم فرمائے. آقا فرماتے ہیں اے علی سنا ہے کہ تم میری بیٹی کے اوپر دوسرے کی بیٹی لانے والا ہے. جی یا رسول اللہ آپ نے درست سنا ہے. آقا فرماتے ہیں اے علی ہر شخص کو 4 نکاح کی اجازت ہے, لیکن تجھے فاطمہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے. اور مجھے بتا تو صحیح, اگر بیٹی کے اوپر بیٹی پیغمبر اسلام کو گوارا نہ ہو تو کسی کی بیٹی کو تو دھکا دے کے نکالے, یہ غریب باپ کی ہمت کو کیسے گوارا ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن دستار بندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹیاں پیدا ہوں تو منہ نہ بگاڑ, بیٹیاں پیدا ہوں تو رب کا شکر ادا کر, بے شک حق بات. خدا کا شکر ادا کر, ورنہ ان سے پوچھ جن کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں. اگر خدا نے 10 بیٹے بھی دیے ہیں نا تو گھر قبرستان لگتا ہے, اور صرف ایک بیٹی گھر میں ہو وہ مسکراتی ہے تو قسم خدا کی چمن سا نظر آیا کرتا ہے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. ہم نے اس بیٹی کی پیدائش پہ غم منایا. جو پیدا ہوتی ہے تو رب کہتا جا میں تجھے بھی روزی دوں گا, تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی روزی دوں گا. اس کے لیے ہم نے غم منایا. یار یہ پیدا ہوئی تھی تو گھر میں خوشیوں کے چراغ جلتے, یہ پیدا ہوئی تھی تو تمہیں گھی کے چراغ جلانے تھے, لیکن منہ لٹکا دیا ہم نے. ہمیں بیٹی نہیں چاہیے. اور بیٹے مانگنے والوں بیٹے مانگو, تمہارا حق ہے. اس لیے کہ بیٹے مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے دعاؤں میں, میں انکار نہیں کرتا, لیکن بیٹے مانگو, ساتھ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے خدا سے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو, بیٹیاں بھی مانگو خدا سے. اس لیے کہ اگر کبھی تم دیکھنا چاہو تو دیکھنا, جب بیٹے ماں باپ کو نا الگ کر دیتے ہیں وہ خود الگ بیٹھ جاتے ہیں, پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. ایک وقت باپ سے نہیں پوچھتے تو نے کھایا کہ نہیں کھایا, اور اسی عالم میں باپ بیمار ہو جائے بیٹے علاج نہ کرائیں, یہ خبر بیٹی کو پردیس پہنچ جائے میرے ابا بیمار ہیں, کوئی روٹی کھلانے والا نہیں, گھر میں 4 بہویں ہیں, کوئی پانی پلانے والا نہیں. خدا کی قسم اس کا گھر اس کی اپنی دنیا ہے, اس کے بھی اپنے بچے ہیں, لیکن خبر ہوتی ہے نا کہ میرے باپ کو کوئی روٹی کھلانے والا نہیں, وہ یار دنیا چھوڑ کے باپ کی خدمت میں آ جاتی ہے, اور باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ابا دل تھوڑا نہ کر, بیٹوں نے چھوڑ دیا کہ لیکن ابھی سینے سے لگانے بیٹیاں موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. زندہ باد زندہ اور باد. سنو, کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کرتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں. بہت گھمنڈ ہوتا ہے نا بیٹوں پہ. اللہ نے 4 بیٹے دیے, اس کے 8 بیٹے, اس کے 10 بیٹے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بیٹی ایک ہو, بیٹا بھی ایک ہو. اور کبھی عید آئے تب آزمانا. باپ مزدور ہو تو باپ اگر بیٹی سے کہتا نا بیٹی عید آ گئی,
नए कपड़े बना ले। तो बेटी बाप का चेहरा देख के, उसकी गुर्बत की थकावट के आसार उसके माथे पे देख के कहती है, अब्बा अभी कुछ दिन पहले कपड़े बनाए थे, उन्हीं को परेज करके पहन लूंगी, मेरी ईद हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं। और अगर बेटा कहे ना, अब्बा मुझे ऐसे ही जूते चाहिए जैसे प्रधान के बेटे ने पहन रखे थे, ऐसे बेटे चाहिए जैसे प्रधान के बेटे ने पहने थे, ऐसे जूते चाहिए जैसे फला अमीर के बेटे ने जूते पहने हैं, और बाप न लेके आए ना, यही बेटा जूते लेके बाप के सर पे खड़ा हो जाता है। और इनके लिए हमने बेटियों को लावारिस बना दिया, जो जिंदगी भर बाप को गालियां भी देते हैं, ताने भी दिया करते हैं, धक्के भी दिया करते हैं। और खुदा के वास्ते बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो। कभी कभी बेटी वो कर जाया करती हैं जो बेटे नहीं किया करते हैं। अल्लाह अकबर। देख, कभी एक बात और बता दो कि जितना दर्द बाप का बेटी को होता है ना, उतना दर्द बेटे को नहीं हुआ करता। बेशक बेशक, हक बात। बेटे को उतना दर्द नहीं होता। इसकी बस एक मिसाल समझे। कभी तुमने जनाजे देखे घरों में? जनाजे देखे कि नहीं? अगर देखें तो तुर्को जबान हिला दो और बताओ, देखे नहीं जनाजे? जब बोलोगे तब आगे बात जाएगी। जनाजे देखे? और जोर से जनाजे देखे? तो जनाजों पे बैठे हुए लोग भी देखे। सुने, अगर बाप इंतकाल कर जाए, बेटे को खबर हुआ अब्बा इंतकाल कर गया, थोड़ी देर बाप के जनाजे पर होता है, बाहर निकलेगा, मसाला खाएगा, पान खाएगा, पुड़िया खाएगा, टहलने निकल जाता है, इधर उधर लग जाता है। लेकिन जरा सच बताना, किसी बेटी को बाप के जनाजे से उठते हुए देखा है? नहीं। कोई बेटी ऐसी है जो थोड़ी देर बाप के जनाजे पे बैठ के उठ के चली गई हो? नहीं। अगर जनाजा 12 घंटे भी रखा रहे तो बेटियां बाप के जनाजे के सामने बैठी रहती हैं। उठ के क्यों नहीं जाती? या उनको थकावट नहीं है, या उनको भूख प्यास नहीं है? और खुदा के वास्ते मेरी बात दिल पे लिख कर लेकर के जाना, बेटियों को थकन भी है, दर्द भी है, तकलीफ भी है। उठ के सिर्फ इसलिए नहीं जाती है कि मेरा बाप थोड़ी देर का मेहमान है, अगर आज चला जाएगा तो ये दोबारा नजर नहीं आएगा। जब ये कब्रिस्तान की तरफ जाएगा तो हम होंगे, लेकिन बाप का चेहरा नहीं होगा। ये सोच करके बेटियां शाम तक जनाजे के साथ बैठी रहती हैं। और बैठना तो छोड़ो साहिब, मैंने तो यहाँ तक देखा है, जब बाप के जनाजे उठा करते हैं तो बेटियां दौड़ करके दरवाजे तक जाती हैं, लोग खींच के अंदर लाते हैं, लेकिन एक जवाब उनकी जबान पे होता है, लोगों हमें छोड़ दो, हमें भी बाप के साथ जाने दो। जब बाप नहीं है तो दुनिया में रह के क्या करेंगे? जब बाप चला गया है, अब दुनिया की जरूरत नहीं है। ओ खुदा की कसम, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। बेटों को जायदाद से प्यार होता है, लेकिन बेटियों को बाप के प्यार से प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताज शरिया, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आज बेटियां नहीं मारी जा रही? अखबार पढ़ो, कल के अखबार की हेडिंग थी कि एक औरत को जहेज की वजह से फांसी लगा के मार दिया गया। एक इंसान की जान इतनी सस्ती, और तेरी कोड़ियों की दौलत के बदले में तूने जान ले ली। शर्म नहीं आती? आज निकाह इतने मुश्किल हो गए कि तेरी मेरी बेटी हिंदुओं के बिस्तरों पे जाके लेट गई। अल्लाह अकबर। ये सच्ची बात है। अगर निकाह आसान होते तो कलमा पढ़ने वाली किसी भगवादारी के बिस्तर पे नहीं होती। किसे इल्जाम देते हो? आरएसएस को, बजरंग दल को, बीजेपी को? नहीं, दिल के फपोले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, दिल के जरा। बेशक हक बात है, हक बात। जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार। बाप बेटी जवान होती है तो सूखना शुरू कर देता है। जी। वो बेटी जो बाप के दिल का करार थी, आज वो बेटी बाप के सूखने का सबब बनी। क्यों? बाप को मालूम है कि आएंगे कुछ दिन बाद दौलत के कुत्ते दरवाजे पे। कोई मेरी बेटी की कीमत 10 लाख लगाएगा, कोई 20 लाख लगाएगा, कोई 15 लाख लगाएगा, और जब तक इन कुत्तों की जेब नहीं भरी जाएगी कोई मेरी बेटी को ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए बाप सूखने लगता है। शर्म आनी चाहिए हमें, हया। हमारी वजह से बेटियों के बाल सफेद हो गए। कौन बंदा ऐसा जो जन्नत में जाना नहीं चाहता?
ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن خواہش کیسی؟ حضرت کہتے ایک اینٹ لگا دے جنت تیرے باپ کی ہوگی، ایک ٹائلس لگوا دے جنت تیرے باپ کی ہوگی، صرف ایک بار نعرہ لگا دے جنت تیرے باپ کی ہوگی۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر تیری وجہ سے دل ٹوٹ گیا کسی کا، ایک ٹائل لگی پورا کعبہ تعمیر کرا دے، جنت تو کیا ہے اس وقت تک جنت کی مہک نہیں ملے گی جب تک مظلوم معاف نہ کر دے یا مصطفیٰ تیری شفاعت نہ کرا دے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد بزندہ باد پائندہ باد۔ بہت سستی جنت سمجھ رکھی ہے ہم نے، حالات خراب ہے، ہمارا مزاج کیا، ہم کس جگہ پہ چل رہے ہیں؟ جنت چاہیے نا سب کو، بولو چاہیے کہ نہیں؟ کوئی مومن ایسا نہیں جسے جنت کی ضرورت نہیں، لیکن سن جنت میں جانا چاہتا ہے، اللہ نے تجھے دولت دی ہے، مزاج یہ لگے بیٹا جوان 22 سال کا ہو گیا، ابا نے کبھی بیڈ نہیں بنوایا، صرف اس لیے ہم بیڈ نہیں بنواتے کہ بیٹے کو جہیز میں ملنے والا، کبھی برتنوں کے سیٹ ہم نہیں خریدتے کہ بیٹے کو جہیز میں ملنے والے، ہم کبھی اس لیے کبھی بھی ہم نے وہ جو صوفے آتے ہم نے نہیں خریدے کہ بیٹے کو ملنے والے۔ سن اگر جنت میں جانا چاہتا ہے، اللہ نے تجھے مستطیع بنایا، تیرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ رہنے کے لیے گھر بھر کر لے، لیٹنے کے لیے بستر کر لے، کھانے کا انتظام تو کر سکتا ہے، تو سن خدا کے واسطے جنت میں جانا چاہتا ہے، سب سے پہلی نگاہ اپنے رشتہ داروں میں ڈالو، رشتہ داروں میں نگاہ ڈالو، کوئی غریب بچی ہے کہ نہیں، اللہ اکبر۔ آج مزاج ہے بھائیوں کے پاس کروڑوں کروڑوں کی جائیداد، لیکن بہنیں دوسروں کے گھر برتن دھو کے گزارے کر رہی ہیں، اور لعنت ہو ایسی امیری پر کہ تیری بہن بیٹی دوسروں کے برتن دھو کے پیٹ پالے، تو 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے کھائے، تیرے دولت کا ایسی کیا فائدہ ہے؟ آج بہنوں کا حال یہ ہے کہ بھانجیاں جوان ہونے لگی ہیں، بہن کہتی بھائی بیٹی جوان ہو رہی ہے، کچھ تو خیال کرنا، تو بھائی کہتا ہاں میں 1 لاکھ کی مدد کر دوں گا، 50,000 کی مدد کر دوں گا، تو اسے مدد کہتا، میں اسے بھیک کہا کرتا ہوں۔ مدد یہ نہیں کہ خدا نے لاکھوں دیے ہیں تو 50,000 دے کے بہن کی مدد کر رہا ہے، وہ مدد یہ تھی اگر تیرے گھر کے اندر جوان بیٹا موجود تھا، بہن کے گھر کے اندر جوان بیٹی موجود تھی، تو 200 کی برات لے کے نہ جاتا، 500 کی تعداد لے کے نہ جاتا، ایک بیٹے کو لیتا، 3 عزت دار لوگ لیتا، بہن کے دروازے پر خالی ہاتھ جاتا اور بیٹی سے جا کے کہتا کہ بیٹی کا سادہ نکاح کر دے، اور اس کو دلہن بنا کے اپنے گھر کی زینت بنا دیتا۔ میں نہیں جانتا کہ دنیا کیا کہتی، لیکن ایمان کہتا ہے اگر کسی غریب کی بیٹی تیرے گھر کی رونق بن جاتی تو خدا کی قسم کوئی دعا کرے نہ کرے، مدینے والا مصطفیٰ تیرے لیے دعا کرنے لگ جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی،